ایک مرتبہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کی مغفرت کرانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ استغفار کا اہتمام کر۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے، کھیتی کے اندر جو ہے بارش نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ استغفار کر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریے اور کوئی عمل بتائیے کہ مجھے بیٹا ہو جائے، اولاد ہو جائے، کہا کہ استغفار کا اہتمام کر۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت جو ہے روزی کی تنگی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے کہا استغفار کر۔ اب پاس میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ بھائی یہ بندے تو آئے الگ الگ اپنی ضرورتیں لے کر، سب کو آپ نے ایک ہی عمل کہا، تو کہا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ سارے کے سارے استغفار کے ساتھ ہے کہ آسمان سے بارش کا ہونا، اولاد کا ہونا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا، یہ سارے کے سارے استغفار کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور استغفار ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسا آج کل ہم استغفار کریں، تسبیح کے دانے چل رہے اور دل و دماغ اللہ کی طرف نہیں ہے، اور دل و دماغ اللہ کی طرف معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تسبیح کے دانے چل رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی تھی کہ ہمارا استغفار ایسا ہے، اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، فرمائے ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ معافی مانگی جا رہی۔ آپ بتاؤ، آپ اگر مجرم ہے اور کورٹ کچہری میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا پولیس والے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا آپ چلتے پھرتے اسے معافی مانگیں گے؟ یا آپ بے توجہی کے ساتھ یہاں دیکھ رہے، وہاں دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، موبائل میں بھی دیکھ رہے، اور اسے آپ معافی مانگ رہے، تو وہ جو آپ کو معاف کریں گا یا آپ کے لیے اور سزا کو بڑھائیں گا؟ تو یہ معافی ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو یہ معافی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے استغفار ہو رہا اور دل و دماغ نہ استغفار کے لیے آمادہ ہے، معافی مانگنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن تسبیح کے دانے چلتے جا رہے، ایسا نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اور بخشے بخشائے ہونے کے باوجود روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 70 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اب ہم کیا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے کہ بھائی ہم گنہگار نہیں ہیں؟ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم کو معلوم ہے اور ہمارے رب کو معلوم ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، ورنہ ہم بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ چیز کو سوچے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نعمتوں تو استعمال کر رہا ہوں، لیکن پھر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوں، اس لیے روزانہ صبح شام کا اہتمام کریں استغفار کا۔ استغفار کے اہتمام سے روزی کی برکت ہوتی ہے۔